السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایچ ڈی ویورز۔ یہ رپورٹ پہلی مرتبہ 8 ستمبر سن 2017 کو بی بی سی ویب سائٹ پر شائع ہوئی تھی۔ ستمبر سن 1965 کی پاکستان انڈیا جنگ کے پس منظر میں اسے ایک مرتبہ پھر شائع کیا جا رہا ہے۔ سن 1965 کی جنگ کے دوران لاہور محاذ پر انڈین فوجیوں کو ابتدائی کامیابی تو مل گئی تھی، لیکن زمین پر حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ میجر جنرل نرنجن پرساد کی 15 ڈویژن میں زبردست افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ مغربی کمان کے سربراہ جنرل ہربخش سنگھ کو جب وائرلیس پر جنرل نرنجن پرساد کا پیغام ملا کہ ان کی ڈویژن پر پاکستان کی 2 ڈویژنز نے حملہ کیا ہے اور ان کی بریگیڈ کو اچھوگل نہر سے 7 کلومیٹر واپس گوسیگیال تک ہٹنا پڑا ہے، تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے جنرل نرنجن پرساد کو پیغام بھیجا کہ چاہے جو ہو جائے، آپ اپنی پوزیشن سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں اور کور کمانڈر آپ سے ملنے آپ کے ٹھکانے پر آ رہے ہیں۔ جنرل ہربخش سنگھ نے ڈرائیور کو جیپ کے پیچھے بیٹھنے کو کہا اور خود ڈرائیو کرنے لگے۔ جب وہ جی ٹی روڈ پر پہنچے تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ ہر جگہ انڈین گاڑیاں جل رہی تھی، سڑک پر پاکستانی جہازوں کی بمباری سے بڑے بڑے گڑھے بن گئے تھے اور پاکستانی طیارے بھی اوپر اڑ رہے تھے۔ ویور جنرل ہربخش سنگھ اپنی سوانح عمری ان دی لائن آف ڈیوٹی میں لکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے کہ 15 ڈویژن کی گاڑیاں سڑک پر ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں۔ ان کے ڈرائیور انہیں چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ بہت ٹرینوں کے تو انجن تک بند نہیں کیے گئے تھے۔ سڑک کے بیچوں بیچ ایک ہتھیار بند گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس میں کوئی نہیں تھا، لیکن چابی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سڑک سے ہٹوا کر کنارے لگوایا۔ ہربخش سنگھ کو ڈویژنل ملٹری پولیس کی ایک گاڑی گنے کے ان کھیتوں کے پاس لے گئی جہاں 15 ڈویژن کے کور کمانڈر میجر جنرل نرنجن پرساد پاکستانی بمباری سے بچنے کے لیے روپوش تھے۔ ویورز، ہربخش سنگھ لکھتے ہیں، جب جنرل نرنجن پرساد مجھے ریسکیو کرنے آئے تھے تو ان کے جوتے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے سر پر ٹوپی نہیں تھی اور انہوں نے داڑھی بھی نہیں بنائی ہوئی تھی۔ ان کی وردی پر ان کا عہدہ بتانے والے سارے نشانات غائب تھے۔ میں نے ان کو اس حال میں دیکھ کر براہ راست سوال کیا، آپ ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ہیں یا کلی؟ آپ نے داڑھی کیوں نہیں بنائی اور آپ کی رینک کے بیج کہاں ہیں؟ ابھی یہ سوال جواب چل ہی رہے تھے کہ 2 پاکستانی جنگی طیارے بہت نیچے پرواز بھرتے ہوئے ان کے سر کے اوپر سے گزرے۔ جنرل نرنجن پرساد نے جنرل ہربخش سنگھ کو پاس کی جھاڑی میں کھینچنے کی کوشش کی۔ ہربخش سنگھ نرنجن پرساد پر زور سے چلائے اور بولے، دشمن کے جہازوں کو ہم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ویسے بھی وہ ہمیں نہیں دیکھ پا رہے، وہ ان گاڑیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جنہیں آپ نے سڑک پر یوں ہی چھوڑ دیا ہے۔ ویورز، جنرل ہربخش نے نرنجن پرساد سے پوچھا، آپ کے بریگیڈیئر کمانڈر کہاں ہیں؟ نرنجن پرساد نے آواز لگائی، پھاٹک پھاٹک۔ جب پھاٹک وہاں پہنچے تو ان کا منہ چادر کی طرح سفید تھا۔ پھاٹک نے کہا، وہ لوگ واپس آ رہے ہیں، لیکن بہت لوگوں کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے وہ غیر فعال ہو گئے ہیں۔ ہربخش نے پوچھا، کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں؟ پھاٹک نے جواب دیا، 30 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جنرل ہربخش سنگھ نے کہا، 4000 میں سے 30 افراد زخمی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مکمل بریگیڈ غیر فعال ہو گئی ہے۔ جنرل ہربخش سنگھ نے انہیں نئے سرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے جنرل نرنجن پرساد سے کہا کہ وہ بریگیڈ کی پیش رفت پر نظر رکھیں اور اگلی صبح کور کمانڈر کو آپریشن کی اطلاع دیں۔ 7 ستمبر کو نرنجن پرساد اپنی بریگیڈ کی پوزیشن جاننے کے لیے اے ڈی سی کے ساتھ ایک جیپ پر سوار ہو کر آگے بڑھے۔ ابھی وہ کچھ ہی دور ہوں گے کہ ان پر پاکستانیوں نے میڈم مشین گن سے فائر کیا۔ نرنجن پرساد اور ان کے ڈی سی گاڑی چھوڑ کر قریب کے کھیتوں میں چھپ گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے انہوں نے پیچھے آنے والی جیپ کا استعمال کیا۔ ان جیپوں میں سوار لوگوں سے پیدل واپس آنے کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے اپنی جیپ وہیں کھیتوں میں چھوڑ دی جس میں ان کا ایک بریف کیس رکھا ہوا تھا۔ اس میں کئی اہم کاغذات بھی تھے۔ جیپ پر ڈویژن کا جھنڈا اور سٹار پلیٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ ویورز، بعد میں یہ جیپ پاکستانی فوجیوں کے ہاتھ لگ گئی اور ریڈیو پاکستان نے بریف کیس میں رکھے کاغذات نشر کرنا شروع کر دیے۔ ان کاغذات میں جنرل ہربخش سنگھ کے خلاف فوجی سربراہ سے کی گئی شکایات بھی تھیں۔ 11ویں کور کے کمانڈر نرنجن پرساد کی اس غلطی کے لیے ان کا کورٹ مارشل کرنا چاہتے تھے، لیکن جنرل چودھری نے نرنجن پرساد سے استعفیٰ لینے کے لیے کہا۔ ان کی جگہ میجر جنرل موہندر سنگھ کو 15 ڈویژن کا نیا کمانڈر بنایا گیا۔ بعد میں جنرل نرنجن پرساد نے جنرل جوگندر سنگھ کو دیے انٹرویو میں اس بات کی تردید کی کہ انہوں نے جیپ میں کوئی اہم کاغذ چھوڑے تھے۔
انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ میں جیپ میں صرف ایک پیڈ چھوڑ کر آیا تھا، بعد میں میرے افسروں نے مجھ سے اس معاملے پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور میرے خلاف انکوائری اس شخص کو سونپی گئی جس کی خفیہ رپورٹ میں نے اس کے خلاف لکھا تھا۔ ویورز، جوگندر سنگھ اپنی کتاب بیہائنڈ دا سین میں جنرل نرنجن پرساد کا دفاع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نرنجن کو اس کے لیے نہیں برطرف کر دیا گیا کہ وہ ایک بزدل کمانڈر تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک ڈیفیکلٹ سب آرڈیننٹ تھے۔ جوگندر سنگھ اور ہربخش سنگھ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن کچھ غیر جانبدار مبصرین جیسے میجر کے سی پرول اور میجر آغا ہمایوں امین کا خیال ہے کہ نرنجن پرساد کی ڈویژن نے بہتر موقع کو ہاتھ سے نکل جانے دیا اور ان کی وجہ سے انڈیا کی کافی سبکی ہوئی۔ ویورز، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔